बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास यूनिट नंबर 5 मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इसकी हम इस चैप्टर की कंप्लीट जो एक्सरसाइज है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और डिटेल क्वेश्चन आपके साथ हर एक चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जी। Salinity can be defined as the excessive accumulation of dash। तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या आएगा, salt। Salinity can be defined as the excessive accumulation of salt। Run of Kutch is also known as, रन ऑफ कुछ जो है इसे हम क्या कहते हैं, वाइट डेजर्ट कहते हैं, सफेद सहरा। देयर आर डैश प्राइमरी वेज टू वेस्ट डिस्पोजल इन पाकिस्तान। So there are three primary ways to waste disposal in the Pakistan. The landfill in a site for disposal of waste through dash। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा containers and trucks। Landfill is the site for disposal of waste through containers and trucks। The process of converting used material into new product is called recycling। तो recycling की बेटा कोई definition पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, the process of converting used material into new product is called recycling। मेरे बच्चों को समझ आ गई? Choose the correct option। Which waste is produced from factories? Commercial waste, industrial waste, multiple waste या household waste? The correct option is industrial waste। In which erosion deep and channel are formed in soil? किस किस्म की कटाव में गहरे और चैनल नीचे बन जाते हैं? शीट erosion, गुल्ली erosion, wind erosion या रेल erosion? तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन रेल erosion। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? How many sanitary landfill sites are present in Karachi? 2, 3, 5, 6। Correct option is 3। Sorry। Which one of the following is not the component of 3R principle? Recycle, reuse, rearrange, reducing। तो कौन सा इनमें से R है जो कि इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता? तो वो है जी रीअरेंज्ड। मेरे बच्चों को समझ आ गई? ब्रीफ क्वेश्चन। ब्रीफ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट डू यू मीन बाय डिसर्टिफिकेशन? डिसर्टिफिकेशन क्या है? आंसर, डिसर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। ये डिसर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। डिसर्टिफिकेशन एक ऐसा काम है, एक ऐसा अमल है इन विच द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज रिड्यूस्ड एंड फर्टाइल लैंड बैरन एंड इनफर्टाइल। जिसमें ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है, जिससे वो ज़मीन फसलें जहाँ पे पैदा होती हैं वो कम हो जाती है, और ज़रखेज़ ज़मीन जो है बंजर ज़मीन में और ऐसी ज़मीन जिससे कोई फल और पौधे पैदा नहीं होते, ऐसी ज़मीन में चेंज हो जाती है। इसे हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? व्हाट इज़ सॉइल erosion एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ? ज़मीनी कटाव क्या है और इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? सॉइल erosion इज़ नॉट ओनली एन एनवायरमेंटल इशू। ज़मीनी कटाव ये
ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے بٹ آلسو کاز اے ہیوج لاس آف اکانومی، بلکہ بڑے پیمانے پر اکانومی کا خسارہ ہے. ملک میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے. دا امپیکٹ آف ایروجن آن کراپنگ لینڈ انکلوڈ، ہماری جو فصلیں ہوتی ہیں ان پر زمینی کٹاؤ کے بہت زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ سوائل بیکمز ویک، زمینیں کمزور ہو جاتی ہیں. انفٹ فار ایگریکلچر، اور وہاں پر کاشتکاری ممکن نہیں رہتی جہاں پر کٹاؤ ہو جاتا ہے. اینڈ ٹورنشیل رین فال سیلٹس بیکم مور ان رننگ واٹر. تو ٹورنشیل رین فال جہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور اچھی فصلیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بیکم ان رننگ واٹر، وہاں پر پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اٹ کازز تھک سیڈیمنٹیشن، جہاں پر اوپر ایک تہ بن جاتی ہے جسے سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں. ان دا بیڈ آف دا ریور، بیڈ آف دا ریور میں لیڈنگ ٹو فلڈ، جس سے کیا آ جاتے ہیں جو دریا ہے وہ اوپر ان کی سطح آ جاتی ہے. جب اوپر ہو جاتے ہیں تو پانی کناروں سے باہر نکلتا ہے اور فلڈ آ جاتا ہے. اوور یوز ٹو کیمیکل فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز بیکم ہارمفل. تو اوور اور جتنی بھی ادویات ہم استعمال کرتے ہیں یہ نقصان دہ ہوتے ہیں. وین اٹ از بائی فلڈ اینڈ رین واٹر، جب بارش ہوتی ہے یا فلڈ آتے ہیں تو یہ چیزیں انسانی خوراک کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. آگے جی، سیلینٹی از ون آف دا میجر کاز آف ڈیسرٹیفکیشن. آنسر ان یور ورڈز. سیلینٹی جو ہے زمین کا نمکین ہو جانا، یہ صحرا بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. ان ڈرائی ایریا، خشک علاقوں میں، ویئر دیر از نو پراپر اریگیشن، جہاں پر مناسب سیراب نہیں کیا جاتا زمینوں کو، پانی نہیں ملتا. ایریگیشن کا مطلب ہوتا ہے پانی دینا. زمینوں کو جب مناسب پانی نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ سیلنٹری کازز لیک آف ایگریکلچر، تو وہاں پر شور پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پر نمکیات پیدا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ نمکین زمین ہو جاتی ہے. لیک آف ڈرین سسٹم ریزلٹ ان اکاموڈیشن آف دا سالٹ، وہاں پر نمک پیدا ہو جاتا ہے. وچ کاز دا ڈیسرٹیفکیشن، جس سے زمینیں صحرا بن جاتی ہیں. میرے بچوں کو اس کوشچن کی سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ ہے جی 3 نمبر پر رائٹ ڈاؤن دا 3 ایگزامپل آف ویسٹ ریڈکشن دیٹ یو کین امپلیمنٹ ان یور ڈیلی لائف. ویسٹ ریڈکشن آپ کس طرح سے امپلیمنٹ اپنی روزانہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ وی کین امپلیمنٹ ان آور لائف، ہم اپنے زندگیوں میں 3 R پرنسپل شامل کر سکتے ہیں ٹو ریڈیوس دا ویسٹ. یہ جو ضائع شدہ سامان ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے. 3R پرنسپل از ریڈیوس، کم کر دیں، ریسکیو ری یوز، دوبارہ استعمال کریں، ریسائیکل، اور دوبارہ سے اسی کو پروسیس میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی، یہ 3 پرنسپل ہوتے ہیں: ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل. یہ آپ نے ذہن میں رکھی. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ ڈیٹیل کوشچن ہے پیارے بچوں. پہلا ڈیٹیل کوشچن ہے: بریفلی ڈسکس دا میئرز ٹیکن ان پاکستان ٹو ڈسپوز آف دا ویسٹ، کہ ہم ضائع کرنے والی چیزوں کو کیسے ڈسپوز کر رہے ہیں. 3 آپ نے وجہ بتانی ہے. ٹو میئر دا ٹیکن ان پاکستان فار ویسٹ ڈسپوزل آر انڈر، یہ نیچے دیے گئے ہیں جی. لوکل اینڈ میونسپل گورنمنٹ آر ریسپانسبل فار، یہ اسپیلنگ تھوڑے مسٹیک ہو گئے تھے، یہ فار ہے. کلیکٹنگ ویسٹ تھرو آؤٹ دا پاکستان، پاکستان سے ویسٹ کو اٹھانے کی میونسپل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، صوبائی یہ جو علاقے کی سطح پہ ہوتی ہے، یہ ذمہ دار ہوتی ہے. اباؤٹ 60 to 70% آف سالڈ ویسٹ از کلیکٹڈ، 60 سے 7% ویسٹ کلیکٹ کیا جاتا ہے. سم میونسپلٹیز ہائر اسٹریٹ ورکر، گلیوں میں کام کرنے والوں کو ہائر کیا جاتا ہے ٹو کلیکٹ دا گاربیج، کہ وہ کوڑا اکٹھا کریں فرام ڈور ٹو ڈور، ایک دروازے سے. سالڈ ویسٹ ان ٹرانسپورٹیڈ تھرو دا کنٹینر، اور پھر یہ بڑے کنٹینروں میں بھر دیا جاتا ہے جو سالڈ قسم کا ویسٹ ہوتا ہے. کوڑا کرکٹ جس میں سالڈ چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک کی چیزیں، لوہے کی چیزیں، وہ ایک طرف چلا جاتا ہے، اور باقی جو مٹی والا ہوتا ہے، گوبر والا ہوتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور یہ جو پلاسٹک کا ہوتا ہے بیٹا، اس سے دوبارہ سے ریسائیکل کیا جاتا ہے.
تو یہ جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اسے فصلوں کے لیے کھاد وغیرہ بنانی چاہیے. تو ہم لوگ یہ سارا ویسٹ کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, تو اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ٹرکس ٹو لینڈ فل سائٹس, مختلف جگہوں پر پہنچایا جاتا ہے. ویئر اٹ از اسٹور, جہاں پر اس کو اسٹور کیا جاتا ہے. ان پاکستان کراچی ہیز 3 سینیٹری لینڈ فل سائٹس, 3 قسم کی لینڈ فل سائٹس ہیں کراچی میں. وائل لاہور ہیز اونلی 2, جبکہ لاہور میں 2 ہیں. وائل آر انسفیشینٹ, باقی کے بہت کم ہیں. ویریس پروجیکٹ ہیو بین انیشیٹڈ اوور ٹو دا پاسٹ فیو ایئرس, چند ایک سالوں میں بہت سارے پروجیکٹ لگائے گئے فار دا ویسٹ مینجمنٹ ان میجر سٹیز آف دا پاکستان کے بڑے شہر میں, ود انٹرنیشنل کوآپریشن, انٹرنیشنل مدد کے ساتھ, تعاون کے ساتھ. دیز پروجیکٹ فوکس آن کنورٹنگ بایو ماس انٹو انرجی ریسورسز, بایو ماس کو انرجی ریسورسز میں, جیسے میں نے بتایا کہ شاپروں وغیرہ کو یا اس قسم کا جو مٹیریل ہے پلاسٹک کا, ان سے نئی چیزیں بنائی جائیں. جو لوہے کی چیزیں ہیں ان کو پگھلا کر نئی چیزیں لوہے کی بنائی جائیں. ڈیزائننگ اینڈ ٹریٹمنٹ آف دا واٹر سپلائی, اور جو پانی جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو صاف کر کے پیوریفائی کر کے دوبارہ سے استعمال کیا جائے. میرے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ سینیٹیشن اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ریزنگ اویئرنیس بائی کنڈکٹنگ سیمینار کنڈکٹ کیے جائیں, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ہم اس پانی کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. ربڑ کو استعمال کر سکتے ہیں, لوہے کو استعمال کر سکتے ہیں, ایون کہ کوئلے کو استعمال. گھر سے ہر ایک کچرا جو ہم پھینکتے ہیں ان تمام کی ویلیوز ہو سکتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ ہیز پاسڈ لا اینڈ ایکٹ وچ اسسٹ لوکل اتھارٹیز ٹو امپلیمنٹ دا اسکیمز فار پراپر ڈسپوزل آف دا ویسٹ, لائک پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ PEPA. یہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکٹ ایکٹ کے تحت ہر ایک ویسٹ کو مناسب جگہ پر ریسائیکل کیا جانا چاہیے. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ جی تو پیارے بچوں, کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس, ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈومیسٹک, انڈسٹریل اینڈ کمرشل ویسٹ. پیارے بچوں, ڈومیسٹک ہوتا ہے فرد کے لیے, گھر کے لیے. انڈسٹریل ہوتا ہے انڈسٹری کے طور پہ, اور کمرشل ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر, وسیع پیمانے پر, جس میں کمرشل باہر کی دنیا میں بھی بھیجا جائے. انڈسٹری اتنی ہوتی ہے کہ جو اپنے علاقے یا اپنے ملک کے لیے پوری ضرورت پوری کرتی ہے. ڈومیسٹک گھر کی ضرورت, جو گھروں میں میٹر لگے ہوتے ہیں نا بجلی کے, اسے ہم ڈومیسٹک کہتے ہیں. یوں سمجھ لیں, ڈومیسٹک جو گھروں میں بجلی کے میٹر ہیں جو صرف اپنے گھر کو انرجی دیتے ہیں, اسے ہم ڈومیسٹک کہتے ہیں. اور جو دکانوں میں لگے ہوتے ہیں وہ انڈسٹریل ہوتے ہیں, اور انہیں ہم کمرشل اور انڈسٹریل بھی کہتے ہیں, انہیں ہم ویسے کمرشل کہتے ہیں. اور جو بڑے پیمانے پر لگے ہوتے ہیں فیکٹریوں میں, انہیں ہم کمرشل کہتے ہیں. اسکولوں میں لگے ہوں گے تو یہ انڈسٹریل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. واٹ از دا انڈسٹریل ویسٹ؟ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان میں جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو بھی کارآمد کر کے ہم چیزیں بنا سکتے ہیں. انڈسٹریل ویسٹ از ڈیفائنڈ ایز لیکوڈ, سالڈ اینڈ گیسز. وہاں پر ہمیں پانی, سالڈ اور گیسوں کی صورت میں ویسٹ ملتا ہے. ریزیڈینشیل میٹر ریزلٹنگ فرام انڈسٹریل ایکٹیویٹی. دیر آر 3 ٹائپس آف انڈسٹریل ویسٹ: سالڈ, کیمیکل اینڈ ویسٹ. فار ایگزامپل, کیمیکل, آئل, گیس, پیکیجنگ مٹیریل, scrap metal, plastic, paper produced by different industries including leather tanneries, textile factories. اب جو لیدر اکٹھی ہو وہ لیدر کی کمپنیوں میں, وہ فیکٹریوں میں بھیج دیں. جتنا کپڑے کا سامان ویسٹ میں ہم باہر پھینکتے ہیں تو وہ اکٹھا ہو وہ دوبارہ سے کپڑے کی فیکٹری میں چلا جائے. آئرن اینڈ اسٹیل, آئرن اور اسٹیل جو ہے وہ اپنی متعلقہ جگہوں پہ پہنچ جائیں. آئل ریفائن, موسٹ انڈسٹریز ڈمپ دیئر ویسٹ ان ریورز. بہت ساری انڈسٹری اپنا جو مواد ہوتا ہے وہ دریاؤں میں پھینک جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, دریاؤں کی مچھلیاں مر جاتی ہیں اور وہ دریاؤں کا پانی گندلا ہو جاتا ہے. اینڈ سیز وچ کاز دا لاٹ آف پولوشن, جو کہ آلودگی کا سبب بنتا ہے. واٹ از دا ڈومیسٹک ویسٹ؟ ڈومیسٹک ویسٹ از کامنلی کارڈ ٹریش اور گاربیج. گھروں کا کوڑا کرکٹ جیسے ہم کہتے ہیں. اٹ از دا ویسٹ جنریٹڈ فرام ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز. گھروں میں جیسے ہم نے پھل کھائے تو ان کے چھلکے ہیں, لائک کوکنگ اینڈ کلیننگ. اٹ از یوزلی ان سالڈ فارم لائک پلاسٹک باٹل, بیگیجز, نیوز پیپر, کلاتھنگ, ویجیٹیبلز, پیلز, ایگز, شیلز ایکسیٹرا. یہ ساری چیزیں جیسے انڈوں کے کھول ہیں, تو انڈوں کے کھول سے بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جو
पेंट की इंडस्ट्री में ये चीज़ें कूट कर इस्तेमाल की जाती है। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल होता है। तो अगर ये चीज़ें हम एक इंडस्ट्री के तौर पे काम करें तो इन्हीं चीज़ों को रिसाइकल करके हम बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है? Commercial waste means all types of solid waste produced by stores, schools, shops, offices, parks, theaters, restaurants and hotels. जो इनका मटेरियल होता है उन्हें भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। How can you apply 3R principle as a responsible citizen of Pakistan? 3R principle is called waste hierarchy. It is order of action to be taken in the amount of waste generated and improve overall waste management. The waste hierarchy consisting of 3R is as follows. इस तरह से आता है जी। Reduce, reuse and recycle. First R, reduce. Reducing the simple creation, less waste and garbage. It is the best method for keeping the environment clean. It involves a reduction of the amount of toxicity in the waste generated. Waste reduction may occur through the designing, manufacturing and packing of production with the minimum toxic content, minimum volume of material or longer use of the life. We can contribute toward the healthier environment by following steps. अगर ये हम काम कर लें तो इसे वेस्ट पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। Print or write on both side of the paper to reduce the paper wastage. दोनों साइडों पर पेपर के लिखें। Save water by taking short showers. नहाते हुए पानी कम से कम इस्तेमाल करें। यूज क्लॉथ नैपकिन इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन की बजाय कपड़े के नैपकिन इस्तेमाल करें। अवॉइड डिस्पोजेबल प्लेट, स्पून्स, ग्लासेस, कप्स। इसकी बजाय हमें स्टील के और दूसरे जो बार बार धो के इस्तेमाल किए जाए वो इस्तेमाल करना चाहिए। Packing lunch boxes etc. by reusing to buy items that are not needed. वो जिसकी जरूरत नहीं है वो चीजें ना खरीदें। by disposing the items that are no longer in use. जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो चीजें ना खरीदें। at appropriate recycling section. by refusing the use of the plastic shopping bags. Second reuse. Reusing, taking old and unwanted items and finding a new use of the item. It protects the environment, saves money, energy and natural resources. Most of our daily use products are reusable. For example, newspaper can be used to pack the item and clean the windows pane. Old jars can be used to store the kitchen items. Old trays can be either to be sent recycling stations, can be used to make the tire swing, or recycling can be less and most commonly used of the 3 R's recycling in changing the discarded material. प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? जी तो प्यारे बच्चों, into a new product in order to avoid using more natural resources. There are tons of items which can be recycled such as newspaper, प्लास्टिक। अब अखबारों को हम उन्हीं अखबारों पे दोबारा प्रिंट उनको साफ करके दोबारा प्रिंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक को हम यूज़ कर सकते हैं। गिलास जो है, जो घरों में गिलास मीन शीशा जो टूट जाता है उसी शीशे को पिघलाकर दोबारा उसी के आइटम को इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्डबोर्ड एंड एल्यूमिनियम टिन्स। ओल्ड न्यूज़ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू पेपर बैग्स, बॉक्सेज एंड टिश्यूज एंड। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी है, खांसी बहुत ज़्यादा है, आपने महसूस किया होगा, इसके लिए माजरत। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है और अपने वालिदैन का कहना मानना है। वालिदैन आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं प्यारे बच्चों। इस महंगाई के दौर में वो आपकी ट्यूशन फीस भी देते हैं, स्कूल फीस भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं और आपको अच्छे से अच्छा खाना भी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने वालिदैन का
کہنا اس طرح سے مانیں کہ ان کے لیے اچھے اچھے نمبر لے کر آئیں، اور ٹیوشن کی لعنت سے جان چھڑوائیں، گھر بیٹھ کر تیاری کریں۔ بیٹا میری ایک کوشش ہے کہ میں آپ کو ہر چیز، ہر ایک سبجیکٹ آن لائن پرووائڈ کر دوں، میرے بچوں کو کوئی ایشو نہ ہو، گھر میں رہیں اور اچھی طرح سے تیاری کر کے پیپروں میں اچھے اچھے نمبر لے کے آئیں، اپنے اور اپنے والدین کا نام روشن کریں، اور ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا نعرہ زور سے لگایا کریں، پاکستان زندہ باد۔